الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. برادران عزیز، قرآن حکیم آپ سے مخاطب ہے اور آپ کے لیے نسخہ ارتقاء و بقاء تجویز کر رہا ہے. انسان کو خلق فرمانے کے بعد پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کا وہ اہتمام فرمایا ہے کہ جو اسی طرح بے نظیر اہتمام ہے جس طرح خود اہتمام کرنے والے کی ذات بے نظیر ہے. جیسا بے نظیر خالق ہے ویسا ہی بے نظیر اس کا اہتمام ہے. خود انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں رب اکبر نے انسان کے خلق فرمانے سے پہلے ہی مہیا کر دی. جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے وہ اس کی مادی ضرورت سے متعلق ہوں یا روحانی ضرورت سے متعلق، تمام ضرورتیں رب اکبر نے پہلے مہیا کی اور اس کے بعد انسان کو اس اعلان کے ساتھ بھیجا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے بہترین اعتدال اور بہترین توازن کے ساتھ، بہترین تقویم کے ساتھ خلق کیا. اور اس کے بعد انسان کے اندر جتنی خوبیاں ممکن ہیں اور انسان کے اندر جتنی کمزوریاں ممکن ہیں، ان تمام خوبیوں اور کمزوریوں کا شعور بھی انسان کو ودیعت کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کیا اچھا نفس بنایا. نفس کی قسم کھائی اور نفس بنانے والے نے خود اپنی بھی قسم کھائی. علماء کا بھی مجمع ہے اس وقت بزم میں. سب سے محترم اور سب سے مقدس اور سب سے اہم شخصیت تو میرے لیے حضرت علامہ آیت اللہ بہاؤالدینی صاحب کی شخصیت ہے. ایک تو خود ان کی شخصیت اہم ہے کہ جو بسطۃ فی العلم والجسم کی مصداق ہے،
اور پھر یہ جس مقام کے نمائندے ہیں، مقام معظم رہبری، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم ظاہر میں امید بشریت، یہ تعبیر مبالغہ نہیں ہے، یہ تعبیر اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تشریف فرما ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ہر جگہ کہتا رہتا ہوں، چاہے وہ چند دوستوں کے درمیان کی گفتگو ہو یا کوئی سیمینار ہو یا کوئی مجلس عزا ہو، اس وقت عالم بشریت کی امید جس ذات سے وابستہ ہے اور ہو سکتی ہے وہ صرف مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام مراجع کرام ہمارے لیے نور چشم ہے، تمام مراجع کرام کی خاک قدم ہمارے لیے سرمہ چشم ہے، ہر فقیہ عادل کی اپنی ایک اہمیت ہے، مگر جو مقام ولایت پر فائز ہو اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور ہمارے افاضل حوزے کے تشریف فرمائیں، لیکن میں قبل اس کے کہ کسی اور دوست کا ذکر کروں، میرے لیے بہت محترم شخصیت ہے حضرت علامہ کراروی صاحب کی، جو میرے والد ماجد کے ہمدرس ہیں، اور جب انہیں دیکھتا ہوں تو والد ماجد کا خیال آ جاتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہوں والد ماجد ان کے متعلق ضرور پوچھتے ہیں کہ وہ میرے دوست کیسے ہیں، اور یہ جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں آپ سب واقف ہیں۔ پھر اور شخصیتیں تشریف فرمائیں، میرے برادر عزیز و مکرم حجت الاسلام والمسلمین جناب سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائیں، اور افاضل حوزہ تشریف فرمائیں، مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب شیخ بشیر نجفی صاحب کے برادر معظم اور ان کے نمائندے بھی تشریف فرمائیں۔ پروردگار عالم ان تمام علماء، تمام افاضل کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کا سایہ پربرکت ملت پر قائم و دائم رہے۔ ان حضرات کی موجودگی میں میرے اندر کا طالب علم جو ہے وہ مچلنے لگتا ہے، اور بڑی دقیق بحثیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، لیکن بہرحال وقت کی اپنی ایک ظرفیت ہے، دامن وقت کی محدودیت ہے، اور منبر پر آنے کا اصل مقصد کمال علمی کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے جو آپ کو کمال تک پہنچا دے۔ خاص طور سے اس بزم میں بہت سے دانشور ہیں، بہت سے اسکالرز ہیں، بہت سے انٹلیکچولز ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، صاحبان قلم ہیں، ان سب کے احترام کے ساتھ میرا روح سخن جوانوں اور نوجوانوں کی طرف ہوتا ہے، یہ جو ہمارا روشن مستقبل جن سے وابستہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو مجلس میں آتے ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، جو پیغام پہنچانا ہے وہ ان تک پہنچانا ہے، اور بزرگوں سے بس یہ کہنا ہے کہ وہ باتیں، وہ دستور، وہ طور اور طریق اختیار کریں کہ جس سے یہ نفوس پاکیزہ جو ودیعت الہیہ ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ میں نفوس پاکیزہ آپ کے بچوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کے بچے یہ سب نفوس پاکیزہ ہیں، سب نفوس قدسیہ ہیں، یہ ان کو بھی جو نفس ملا ہے وہ عالم قدس سے ملا ہے، ان کی روحیں پاکیزہ ہیں، ان کے نفوس پاکیزہ ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کو تو بڑے بگاڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں توجہ رکھنی ہے، سب سے بڑا کام جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ انسان سازی کا کام ہے، اس میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر کے کوئی حظ اور حصہ اپنے لیے مقرر کر سکیں تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بہرحال قرآن مجید مخاطب ہے آپ سے،
اور ان آیتوں میں، یہ جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیتیں ہیں، عجیب و غریب انداز سے بہت سے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی شأن اعجاز، قرآن مجید کا معجزہ ہونا، یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ میں بھی اکثر اشارہ کرتا رہتا ہوں، قرآن مجید کے مضامین بھی معجزہ ہیں، اس کا موضوع بھی معجزہ ہے، اس کے الفاظ و تراکیب بھی معجزہ ہیں، اس کا اسلوب بھی معجزہ ہے، اسٹائل، اسلوب۔ قرآن مجید کا لہجہ بھی معجزہ ہے، اگر کوئی اس کا لہجہ سمجھنے کا ذوق رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو۔ ارشاد الہی ہے، اب آپ لہجے کو اور اسلوب کو بھی سمجھیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم سب کے سب اپنی مدد کرو، مدد حاصل کرو، استعانت کرو، اعانت حاصل کرو، کس سے؟ صبر اور صلاۃ سے۔ پہلا ہی کلمہ جب پردہ سماعت تک آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کسی شفیق، کسی کریم، کسی رحیم، کسی رب کی آواز ہے، کسی تربیت کرنے والے کی آواز ہے جو آ رہی ہے۔ اپنا خیال تو کرو، بڑے بوڑھے کیسے کہتے ہیں بیٹا اپنا خیال کرو۔ یہ آواز آ رہی ہے رب کی آواز، وَاسْتَعِینُوا، ضائع نہ ہو جاؤ، برباد نہ ہو جاؤ، تھک نہ جاؤ، ہار نہ جاؤ، اپنی مدد کرو، اعانت کرو۔ اور کس سے مدد و اعانت حاصل کرو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے۔ پہلا ہی فقرہ یہ بات طے کر دیتا ہے کہ انسان کو مدد کی ضرورت بہرحال ہے۔ پہلا جملہ یہ طے کر دیتا ہے کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے کسی کی استعانت نہیں چاہیے، یہ نہیں کہہ سکتا انسان۔ پہلا جملہ وَاسْتَعِینُوا، حکم ہے، امر ہے، صیغہ امر ہے، مدد کرو اپنی، آپ اپنی مدد کرو۔ اس کے بعد کلمہ یہ نہیں ہے کہ مدد حاصل کرو صرف اللہ سے۔ میں شرک کا درس دینے نہیں آیا ہوں، توحید میرا پسندیدہ موضوع اور مضمون ہے، آپ سب کو اندازہ ہے۔ قرآن مجید کا موضوع صرف اور صرف اور صرف توحید ہے، برابر عرض کرتا رہتا ہوں، مگر یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مدد کرو، اعانت حاصل کرو اللہ سے، اس لیے کہ نہ صبر اللہ کا نام ہے، نہ صلاۃ اللہ کا نام۔ اور فرما رہے ہیں نہ صبر اللہ کا نام نہ صلاۃ اللہ کا نام۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے اللہ کے ناموں کی فہرست میں کہ صلاۃ اللہ کا نام ہو؟ اور صلاۃ کو یہاں ایک وسیلے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی کلیہ طے ہو گیا کہ انسان کو مدد حاصل کرنی ہے، یہ بھی طے ہو گیا کہ مدد حاصل کرنے کے وسائل خدا کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بات اگر یہیں تک رہ جائے تو شرک کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے یہ طے کر لیا جائے کہ مدد تو حاصل کرنے کے وسائل ہیں، مگر ہمارے لیے صرف وہ وسیلے معتبر ہیں جنہیں خود خدا نے معین کر دیا۔ خدا نے جو وسیلے معین کر دیے وہ ہمارے لیے معتبر، اور جو وسیلے خدا نے معین نہیں کیے وہ وسیلے ہرگز معتبر نہیں ہیں، بلکہ انہیں وسیلہ کہنا ہی محمل بات ہے، محض محمل۔ اللہ نے جو وسیلے معین کیے، یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، تقاضائے توحید یہ ہے، تقاضائے توحید یہ ہے، تقاضائے ایمان باللہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ دے وہ لے لیں،
لیکن یہ اصول تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے باز رہو. جب رسول کی یہ شان ہے تو رب کی کیا شان ہوگی؟ جو رب عطا کرے وہ لے لو، اور جو رب معین نہ کرے اس کے بارے میں سوچو بھی نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا شرک ہے، وہ وسیلہ اختیار کرنا تقاضائے بندگی اور تقاضائے توحید ہے جو وسیلہ اللہ نے خود معین کیا ہو، لیکن اس کے معین کیے ہوئے وسیلے کو چھوڑنا کفر ہے. اس کے معین کیے ہوئے وسیلے کے علاوہ کوئی وسیلہ بنانا شرک ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. ایک ایک کلمہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور ایک ایک ابواب بحث کھل رہے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم اپنی اعانت کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. صبر کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ دیکھیے اب میں یہاں پر مجبور ہوں کہ ایک علمی بحث کی طرف اشارہ کروں. ایک علمی بحث کی طرف تو گریز کر کے نکل گیا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا، انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا جو ہمارے حوزہ علمیہ کے چشم و شراب ہیں. لیکن اب ایک اہم بحث ہے، بغیر اس کو چھیڑے ہوئے وہ بات منتقل نہیں ہو سکتی جو آپ تک منتقل کرنی ہے. بعض ایسے مفاہیم ہیں جو کلی مفاہیم ہیں اور ان کے مصادیق ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، مصداق ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. کلی مفہوم، صبر ایک کلی مفہوم ہے اور صلاۃ بھی ایک کلی مفہوم ہے. صبر بھی ایک کلی مفہوم ہے. آپ اس روئے زمین پر اس کائنات میں کوئی شے ہے جسے انگلی رکھ کے کہہ سکیں یہ صبر ہے؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہت سے ایسے افعال ہیں آپ کے جن کو آپ صبر کا مصداق کہتے ہیں. یہاں پر ایک مشکل اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبر کا مفہوم خود معروضی نہیں، موضوعی ہے، آبجیکٹیو نہیں، سبجیکٹیو ہے. اسی لیے آپ کائنات کی کسی شے پہ انگلی کا اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے یہ صبر ہے. اگر آپ اشارہ کر کے بتا دیں کہ یہ صبر ہے تو وہ ایک معروضی حقیقت ہے. صبر اس حقیقت سے، اس مفہوم سے سب واقف ہیں، مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ صبر کا وزن کیا ہوتا ہے، صبر کا حجم کیا ہوتا ہے، صبر کا رنگ کیا ہوتا ہے. ایک وصف، ایک صفت ہے، ایک موضوعی صفت ہے. جب یہ وصف، جب یہ حقیقت، جب یہ ریالٹی ہے، ایگزسٹنٹ ریالٹی، لیکن معروضی نہیں ہے، آبجیکٹیو نہیں ہے، تو جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسے ہی ظرف میں رہتی ہے. ایک کے بعد ایک، پیج در پیج علمی بحثیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. میں سب کو تہ کرتا جا رہا ہوں یا کہیے کہ طے کرتا جا رہا ہوں؟ مشکل ہے نا. خود ایک یہ حقیقت کہ صبر ایک کلی مفہوم ہے، اس کی مصداق بہت ہیں، جن میں سے ایک مصداق ہے انسان کے اندر پائی جانے والی وہ صفت
جس کے لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس میں ایک انضباط کی کیفیت پاتا ہے، اپنے نفس میں ایک تحمل اور برداشت کی صفت پاتا ہے. کتنے ہی کلمات کہہ دوں، صبر، برداشت، تحمل، انضباط، بات بنتی نہیں. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس کی آپ لفظوں میں تعریف بیان کر دیں. خارجی موضوعات جو ہیں، معروضی حقیقتیں، ان کی تو آپ تعریفیں معین کر سکتے ہیں، لیکن جو موضوعی حقیقتیں ہیں، جو سبجیکٹو ریئلٹیز ہیں، ان کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے. خاص طور سے وہ اوصاف، وہ صفتیں، وہ ایٹریبیوٹس، وہ ویلیوز، وہ کوالٹیز جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر ہیں، مگر پھر بھی آپ ڈیفائن لفظوں میں نہیں کر سکتے. حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کو سمجھا سکیں کہ صبر کس چیز کو کہتے ہیں، جب تک کہ وہ وصف سامنے نہ آئے اپنے موصوف کے ساتھ. یعنی یہ وہ اوصاف ہیں جو موصوف سے جدا تشخص پیدا کر ہی نہیں سکتے. ان کے لیے موصوف درکار ہے، اور صفت اور موصوف میں دوئی اور ثنویت بھی نہیں دکھائی جا سکتی. ممکن نہیں ہے، آسان کی بات نہیں کر رہا ہوں. علمی اعتبار سے، وجودی اعتبار سے، فلسفیانہ حقیقت کے اعتبار سے یہ وہ اوصاف ہیں جہاں صفت اور موصوف میں دوئی ممکن نہیں ہے. ذات باری تعالیٰ سے متعلق جو بحثیں ہوتی ہیں کہ اس کی صفتیں عین ذات ہیں، صفتیں ہیں مگر عین ذات ہیں، دوئی ممکن نہیں ہے، ثنویت کا گزر نہیں ہے. صفت اور موصوف میں دوئی ممکن نہیں ہے. من حیث المصداق، مصداق ہوگا تو ایک ہی ہوگا، چاہے اسے صفت سے تعبیر کر لیں یا موصوف سے. ممکن نہیں. یہ بحث چاہے وہ اتحاد صبر و صابر کا عنوان رکھیں، یا اتحاد عقل و عاقل کا عنوان رکھیں، یا اتحاد علم و عالم و معلوم کا عنوان رکھیں، بحث ایک، مبنی ایک ہے. مبنی ایک ہے. فلسفے میں ایک بحث ہے اتحاد عالم و علم و معلوم کی. ممکن نہیں ہے کہ تین چیزیں الگ الگ ہوں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ تینوں ایک ہو جائیں، ممکن نہیں ہے کہ تینوں الگ الگ ہوں. علم الگ ہو، عالم الگ ہو، معلوم الگ، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں. بحث بہت دقیق ہے، مگر اس سے بس مثال دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. مثال یہ ہے، مثال کہ آپ کسی ظرف میں تھوڑا سا پانی لیے رہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں. اب وہ جو پہلے پانی تھا اور بعد میں جو پانی کیا، دونوں میں دوئی ممکن ہے، فرق ممکن ہے. جس طرح یہ فرق ممکن نہیں ہے، اسی طرح ظرف نفس انسانی میں جب علم جاتا ہے تو چونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہے، نفس بھی مجرد اور بسیط ہے، علم بھی مجرد اور بسیط ہے، اس لیے ثنویت ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. بہرحال یہ بحث بہت دقیق ہو جائے گی. جس طریقے سے علم و عالم اور معلوم جدا نہیں ہو سکتے. کسی نے شعر پڑھ دیا غالب کا، اور ظاہر ہے کہ غالب کس بازوق کا پسندیدہ شاعر نہیں ہے.
اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. وہ بحث اپنی جگہ ہے، وہ کسی اور منزل تک جا رہی ہے، مگر جڑی ہوئی ہیں یہ سب بحثیں. علم اور معلوم کو جدا نہیں کر سکتے، عالم اور معلوم کو جدا نہیں کر سکتے، اسی طرح صبر اور صابر کو جدا نہیں کر سکتے. صبر تبھی سمجھ میں آئے گا جب کوئی صابر سامنے ہو. ممکن نہیں ہے کہ صبر سمجھ میں آ جائے. اسی لیے قرآن مجید کی لاکھ تفسیریں لکھی جائیں، جب تک یہ تفسیریں محمد اور آل محمد کے تذکرے سے بچ کر لکھی جائیں گی، تفسیریں ناقص رہیں گی. اور ناقص اس حد تک بھی ہو سکتی ہیں کہ کبھی کبھی مہمل ہو جائیں، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے. قدم قدم پر تفسیر قرآن کی ضرورت ہے آل محمد. سید الصابرین سید الساجدین کی ذات پہ بلند تر صلوات. قرآن قدم آگے نہیں بڑھ سکتے آپ قرآن کی تفسیر میں جب تک کہ ان کا تذکرہ شامل نہ ہو. آپ کیسے بچیں گے ان کے تذکرے سے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں اور ہمیشہ دیتا رہوں گا. جب یہ مثال سامنے آتی ہے تو مجھے ہرگز مکرر نظر نہیں آتی. میرے نفس میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک مزہ محسوس ہوتا ہے. سورہ حمد روزانہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ توجہ ذات حق سے نہ ہٹے. نماز میں توجہ ذات حق سے نہ ہٹے. کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک کیا نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں. سورہ حمد کے بعد ہی تو ہے سورہ بقرہ. ہم نے سورہ حمد میں کہا ایاک نستعین، تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں، صبر سے مدد لو، صلاۃ سے مدد لو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اور پھر وہیں اسی سورہ میں بقرہ تک بھی اگر نہ جانا ہو آپ کو، آپ صرف سورہ حمد تک محدود رہیں. سورہ حمد کل قرآن ہے، کسی کو معلوم نہ ہو، ہمیں معلوم ہے. سورہ حمد خود کل قرآن ہے، تو بقرہ تک جانے کی زحمت نہ کریں. ایاک نستعین کے بعد کیا آیت ہے؟ مدد یہ چاہیے ہمیں اللہ سے کہ وہ ہمیں ہماری ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف. کیا مدد چاہیے؟ کہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما دے. اب صراط مستقیم کی توضیح خود خدا کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین. یہ الذین زندہ موجودات کے لیے آتا ہے یا نہیں؟ یہ الذین کی تفسیر مکمل کیسے ہوگی جب تک کسی کو بعض شخصیتوں کا ذکر نہ ہو جائے؟ صراط مضاف ہے یہاں پر نا، صراط الذین، ان کا راستہ. ہم گئے تھے خدا کا راستہ ڈھونڈنے، خدا نے کہا ان لوگوں کا راستہ. قربان ہو جائیں ہماری جانیں ان ہستیوں پر جن کا راستہ خدا کا راستہ. بڑے سے بڑا فرزند توحید ہو
یہ بتائے ممکن کیسے ہے کہ سورہ حمد ختم ہو جائے دل میں مصطفیٰ کا تصور نہ آئے؟ ممکن کیسے ہے کہ سورہ حمد ختم ہو جائے دل میں علی کا خیال نہ آئے؟ ممکن کیسے ہے کہ نماز کی پہلی رکعت ختم ہو جائے اور پنجتن پاک کا تصور نہ آئے؟ جس کی نماز ختم ہو جائے اور ان ہستیوں کا تصور نہ آئے اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، نہ میں خطابت کر رہا ہوں، نہ میں غلو کر رہا ہوں، نہ کوئی فضیلت بیان کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں ایک مسئلہ شرعی بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ شرعی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہم نماز پڑھیں کہ دل ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ سارے فقہا چاہے کسی مسلک کے ہوں وہ کیا کہتے ہیں؟ جب نماز پڑھو تو جو کچھ پڑھو اس کے ترجمے کو سوچتے جاؤ۔ نماز پڑھو، اللہ اکبر کہو تو ترجمہ سوچو، اللہ بڑا ہے، اللہ بزرگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو اس کا ترجمہ سوچو، ہے نا؟ اور جب ہم صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں تو ترجمہ سوچیں کہ نہ سوچیں؟ معبود ان کا راستہ، یہ ان جمع کا صیغہ ہے، شرک تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا راستہ نہیں، ان کا راستہ، جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی۔ یہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی نے اور وضاحت کر دی کہ مخلوقوں ہی کا تذکرہ ہے۔ مخلوق کا تذکرہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ ابھی ہم نماز میں قیام کی حالت میں سوچیں یا نہ سوچیں؟ نہ سوچو گے ان کے بارے میں تو دل بھٹکے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ نماز میں نہ بھٹکو تو محمد اور آل محمد کا خیال رکھے رہو، صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ نماز ہے، یا تو یہ مسئلہ نکال دیجئے توضیح المسائل میں سے اور ہر جگہ سے کہ صاحب جب قرآن پڑھو تو ہرگز ترجمہ نہ سوچو، ورنہ خطرہ ہے کہ ادھر ترجمہ سوچا ادھر تم در آل محمد پہ پہنچ جاؤ گے۔ ترجمہ سوچنا سادہ سا ایک فقہی مسئلہ بیان صراط الذین انعمت علیہم، یہاں بھی ہستیاں، ہم گئے تھے مدد لینے براہ راست خدا کی، خدا نے بھیج دیا محمد اور آل محمد کیا، اسی لیے میں کہتا ہوں خود ترکیب نماز پہ غور کر لیجئے۔ ترکیب نماز کیا شروع کیا اللہ اکبر سے، اور جب ختم ہوتی ہے تو کیا زبان پر ہوتا ہے؟ گئے تھے کھٹکھٹانے دروازہ خدا کا، دروازہ کھلا تو سامنے محمد نظر آئے، فوراً حکم ہوا کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ سلام نماز کا جز ہے کہ نہیں؟ علامہ مرتضیٰ عالم الہدیٰ نے بحث کی ہے کہ سلام جز ہے یا نہیں ہے، جزیات میں شامل ہے یا نہیں، یہ فقہ اصول فقہ کی بحث ہے، فقہ استدلالی کی بحث ہے، مگر آج سب مانتے ہیں سلام جز ہے، نماز کا جز ہے، آخری جز، آخری جز۔ گئے تھے خدا کیا؟ خدا وہ حقیقت نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، خدا وہ حقیقت نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، اس لیے جب حقیقت نظر آئی تو مصطفیٰ نظر آئے۔
بہرحال اب گفتگو کچھ اور آگے بڑھے، ایک کلمہ اور آگے بڑھ جائے گا کہ بات ہو رہی تھی کہ خداوند عالم نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد کرو، اپنی مدد کرو، اعانت کرو، استعانت کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ صبر ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، اور یہ صفت بغیر موصوف کے سمجھی نہیں جا سکتی، سمجھائی نہیں جا سکتی، ڈیفائن نہیں ہو سکتی، ڈسکور نہیں ہو سکتی۔ اس میں اوصاف کو ڈیفائن کرنا ہی نہیں چاہیے، ڈسکور کرنا چاہیے۔ ایٹریبیوٹس ڈیفائن نہیں کیے جا سکتے، ڈسکور کیے جا سکتے۔ یہیں سے علم اور عرفان کی راہ الگ ہوتی ہے۔ توجہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بار بار لوگ سوال کرتے ہیں، عرض کر رہا ہوں۔ بعض حقیقتیں ہیں جو ڈیفائن کی جا سکتی ہیں، وہ علم کا سرمایہ۔ جو ریئلٹیز ڈیفائن نہیں کی جا سکتی، ڈسکور کی جا سکتی ہیں، وہ عرفان کا سرمایہ۔ اس لیے کہ عرفان کہتے ہیں پہچاننے کو۔ علم، میں مثال عرض کر دوں کہ جیسے کوئی جناب سہیل رضوی صاحب، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سہیل رضوی صاحب مجھے دعوت دیں دہلی سے، اور میں نے ان کا گھر نہ دیکھا ہوا، تو یہ تفصیلات لکھ دیں گے، میپ بھیج دیں گے، روڈ کے نام، اسٹریٹ کے نام، گھر کا رنگ، دروازے کا رنگ، دیوار کا رنگ، یہ سب لکھ کے بھیج دیں گے۔ یہ جب میں پڑھوں گا تو مجھے علم حاصل ہوگا، اور جب میں وہ علم لے کر یہاں تک آؤں گا، پہنچ جاؤں گا اور کہوں گا کہ ہاں یہی ہے وہ دیوار، ہاں یہی ہے وہ دروازہ، ہاں یہی ہے وہ گھر، اس کا مطلب علم نے معرفت تک پہنچا دیا، یعنی ڈسکور کر لیا، دریافت کر لیا، پہنچ گئے، پہچان لیا۔ معرفت پہچاننے کا نام ہے، علم جاننے کا نام ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ڈیفائن کی جا سکتی ہوں وہ علم کا حصہ، جو ڈسکور کرنے والی چیزیں ہیں وہ عرفان کا حصہ۔ علم اور عرفان کی یہ راہیں ہیں، اور یاد رہے کہ عرفان کا حصہ وہی ہوگا جسے پہچانا جائے۔ عرفان پہچانے جانے سے تعلق رکھتی ہے بات، صرف جاننا عرفان نہیں ہے، صرف جاننا عرفان نہیں ہے، پہچاننا عرفان ہے۔ ولایت کو جاننا عرفان نہیں ہے، ولی کو پہچاننا عرفان ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ بہرحال اب عرض کروں ایک گریز کے ساتھ، کیونکہ مضمون وسیع ہے، بحثیں تہ در تہ ہیں، اس بحث کی شاخیں بہت ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر ایک کلی مفہوم ہے، ایک وصف ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے رب اکبر نے خود ہمارے اندر بھی، ہمارے نفس میں بھی ایک وصف رکھا ہے صبر کا۔ اور جب وہ فرما رہا ہے کہ صبر سے استعانت کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ صبر کے جتنے افراد ہیں سب سے استعانت کرو۔ توجہ، یہ دقیق علمی بحث ہے۔ جب مطلق واستعینوا بالصبر، صبر کی قسم معین نہیں کی، صبر کی نوعیت معین نہیں کی، اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے بھی افراد مصادیق ماہیت یا طبیعت صبر ہو سکتے ہیں وہ سب شامل ہیں، مأمور بہ ہیں، جب تک کہ کوئی خارجی دلیل نہ آئے اور یہ نہ بتائے کہ کون سا صبر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر وہ
حقیقت جسے ہم کہہ سکیں صبر، وہ ہمارے لیے کارآمد ہے بإذن خدا. خود ہمارے نفسوں میں، ہماری طبیعتوں میں یہ ہے. بچوں اور نوجوانوں کے لیے بات، یہ جو 21ویں صدی ہے بڑی خطرناک صدی ہے، اور اس کی خطرناکی سے بچا سکتے ہیں تو آپ اپنے صبر سے اور استقامت سے. صبر، آپ کے مزاج میں تحمل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی کوئی مثال تو نہیں ہے آپ کے لیے جس کے پیچھے آپ چلیں. مولا علی سے بڑا کوئی شجاع بھی نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں. نہ ان سے بڑا کوئی عالم ہے، نہ ان سے بڑا کوئی شجاع. پیغمبر تو پیغمبر ہیں، پیغمبر تو ان سے بہت بلند ہیں، مگر بعد از پیغمبر امیر المومنین سے بڑی کوئی مثال ممکن نہیں. خصوصیت سے آپ کی دو چیزیں معجزہ ہیں. علامہ فخر الدین رازی نے اور علامہ ابن کثیر دمشقی نے دونوں نے لکھا ہے کہ شجاعت علی مرتضیٰ معجزہ ہے معجزات الہیہ میں سے. میری آنکھوں کے سامنے عبارت ہے ابن کثیر دمشقی کی، کہتے جتنے معجزات اللہ کے ہیں ان میں ایک معجزہ ہے معجزہ علی کی شجاعت. یہ جملہ اس وقت عرض نہیں کروں گا کہ انہوں نے صرف شجاعت کا ذکر کیوں کیا، علم کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ علم بھی معجزہ ہے. اصل میں علم سے اگر دنیا نے استفادہ کیا ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا، مگر دنیا نے علم علی سے استفادہ نہیں کیا. اور شجاعت علی کی ہیبت اتنی تھی کہ اس کا انکار ممکن نہ تھا. ہیبت ایسی تھی، انکار ممکن نہ تھا. تو کہا کہ شجاعت ان کی معجزہ الہی. علی سب سے بڑا علم رکھنے والے، سب سے بڑی شجاعت رکھنے والے، مگر معلوم ہے سب سے بڑا وصف علی کا کیا ہے؟ صبر. میں مثال عرض کروں علی کے صبر کی چند مثالیں. جوانان عزیز، آپ اپنی قوت اور توانائی اور استعداد اور صلاحیت کے اظہار کے لیے بے چین رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ذرا سی بات پہ مشتعل ہو جاتے ہیں، اپنی قوت کا اظہار کرنے لگتے ہیں. آپ کیا اور آپ کی قوت کیا؟ مولا کائنات کی زندگی دیکھیں، سیرت مولا پڑھیے، سیرت بچپن سے. وہ معجزات جو ولادت کے فوراً بعد ظاہر ہوئے ہیں اس میں وہ بھی ہے کہ ایک اژدہے کو گہوارے ہی میں اس کا کام تمام کر دیا. اور آپ یہ ذاکرین سے ہزاروں لاکھوں بار سن چکے ہوں گے کہ اس اژدہے کی کیا حقیقت تھی. کہتے ہیں کہ وہ اژدہا اس لیے تھا کہ وہ ہر نومولود کے پاس آتا تھا اور یہ فیصلہ کرتا تھا کہ یہ صحیح النسب ہے یا صحیح النسب نہیں ہے. علی کے آنے کے بعد اب اس کی ضرورت کیا رہ گئی تھی؟ اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا جملہ نہیں ہے، مجھے داد نہ دیجئے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، مجھے داد نہ دیجئے. یہ جملہ علامہ احمد ابن حنبل کا ہے، یہ جملہ علامہ حاکم نیشاپوری کا ہے، یہ جملہ علامہ ابن حجر ہیثمی مکی صاحب صواعق محرقہ کا ہے، یہ جملہ علامہ شبلنجی کا ہے، یہ جملہ نہ جانے کتنے علماء اسلام اور محدثین کرام کا ہے. یہ جملہ جا کے پوچھئے علامہ نسائی سے، محدث نسائی سے، صاحب سنن نسائی سے، صاحب خصائص امیر المؤمنین علامہ نسائی سے، جو ائمہ حدیث میں سے ہیں، کہ رسول نے فرمایا اے علی تمہیں دوست نہیں رکھے گا مگر وہ جو صحیح النسب ہو.
اور تمہارا دشمن ہو نہیں سکتا مگر وہ جس کا تذکرہ کرنا بھی مجلس میں خلاف ادب ہوتا ہے. تو علی کی شجاعت تو وہیں ظاہر ہو گئی تھی، گہوارے میں ظاہر ہو گئی تھی. مگر بچپنا کیسا گزرا؟ جو بچپنے کا عہد ہوتا ہے وہ تو اس عہد سے وہ بھی گزرے. حضور کے عاشق تھے. مکے کا جو بھی بچہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا وہ اس کی کلائیاں مروڑ دیتے تھے. اچھا، جو بچہ سب کی کلائیاں مروڑتا ہو، خود اس بچے کے دشمن کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے یہ تو آج تک ظاہر ہے. کتنے ہوں گے یہ تو آج تک ظاہر ہے. مگر میں تاریخ تک محدود رکھوں گا آپ کو. میں ایک مثال محسوس دے دوں. دیکھیے، مثالوں میں وقت چلا جاتا ہے. میں روز طے کر کے آتا ہوں کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیان آگے نہیں بڑھے گا، مگر وہ مثالیں درمیان میں آ جاتی. فرض کیجیے میں یہاں لاہور آیا ہوا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اور 2-4 جوانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں میرے لیے کچھ خطرات ہیں تو وہ میری حفاظت پہ کمر بستہ ہو جائیں گے. اچھا، اب ان میں سے جو واقعاً ہمارے دشمن ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ جو حفاظت کرنے والے ہیں انہیں دھیرے سے ہٹا دیا جائے. تو جو کمزور ہوں گے وہ ہٹ بھی جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایک جوان وہ سینہ سپر بنا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ دشمن سب طے کریں گے کہ اچھا ان سے تو بعد میں سمجھ لیں گے، پہلے انہی سے سمجھ لیں، پہلے ہم انہی سے سمجھ لیں. تو سب کی توجہ اس پر ہوگی. مکے میں کوئی نہیں تھا حضور کا سرپرست، حضور کا مددگار، حضور کا ناصر. سرپرست خدا تھا. مددگار اور ناصر یا ابو طالب تھے یا فرزند ابو طالب. تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، کوئی مبالغہ نہیں. اور اس میں بھی حضرت علی علیہ السلام ان بچوں کو جن کو کافروں نے، مشرکوں نے سکھایا تھا کہ پیغمبر پہ پتھر پھینکا کرو، پیغمبر کو پریشان کیا کرو، علی ان کو سزائیں دیتے تھے. تو خود علی کے کتنے دشمن ہوں گے؟ مگر صبر علی دیکھیے، شان عاشقی علی کی دیکھیے. بچپن سے جب بھی کوئی واقعہ ملے گا تو یہ ملے گا کہ علی سے، رسول سے گستاخی کرنے والے کو علی نے سزا دی. کبھی خود اپنی ذات سے گستاخی کرنے والے کو سزا دیتے ہوئے علی نظر نہیں آئیں گے. یہ ہے صبر علی. وہی قوت ہے، وہی شجاعت ہے، وہی توانائی ہے، وہی غیظ و غضب ہے. مگر ساری قوت، ساری شجاعت ناصر مولا کر چکے تو اپنی ذات کے لیے کچھ استعمال نہیں کرتے. اب علی کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، علی خاموش ہیں. علی پہ کوئی کچھ بھی کرے، علی خاموش. یہ خاموشی کا دور زیادہ بڑا ہے یا مقابلے کا دور؟ خاموشی کا دور. تو علی نے اپنی ذات کے لیے جو چیز اختیار کی وہ تھی صبر. جو چیز نظر خدا و رسول کی وہ تھی شجاعت. جو چیز علی نے نظر خدا و رسول کر دی وہ علی کی شجاعت تھی. جو چیز علی نے اپنے لیے رکھی وہ تھی صبر. جب علی نے اپنے لیے صبر کو رکھا تو قرآن نے بھی علی کا نام صبر رکھا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات.
محمد وآل محمد. روایت ہے اور یہ روایت مختلف تفاسیر میں ہے کہ جو روایی تفاسیر ہیں، مگر اب تک کی لکھی جانے والی آخری سب سے عظیم تفسیر تفسیر المیزان، فیلسوف عاصر 20ویں صدی کے سب سے بڑے فلسفی، بلکہ ملا صدرہ کے بعد عالم اسلام کے سب سے بڑے فلسفی علامہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی، ان کی تفسیر میں بھی اس روایت کی طرف اشارہ موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مراد صبر اشارہ ہے علی کی طرف، صلاۃ اشارہ ہے محمد کی طرف. ہم کہتے ہیں پروردگار تو مدد کر ہماری، پروردگار کہتا ہے مدد میری لینی ہو تو علی سے مدد لو، محمد سے مدد. اچھا، آپ جب اللہ کہہ دے کہ ان سے مدد مانگو تو یا علی کہنے میں روکے گا کون؟ اب کون سا فقہی مسئلہ رہ گیا؟ کون سی شرعی رکاوٹ رہ گئی؟ علی بالاستقلال کچھ نہیں کرتے، علی باذن پروردگار کرتے. علی کو پکارنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے توحید کو، بلکہ جو توحید جب خطرے میں آئے تو علی کو پکارو. جب توحید خطرے میں ہو تو علی کو پکارو، جب نبوت خطرے میں ہو تو علی کو پکارو، جب دین خطرے میں ہو تو علی کو پکارو. علی مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا انہیں مدد کے لیے، مگر انہیں مخلوق سمجھ کے پکارو خالق نہیں، انہیں مربوب سمجھ کے پکارو رب نہیں، انہیں عبد سمجھ کے پکارو معبود نہیں. علی معبود نہیں، علی رب نہیں ہے، علی خالق نہیں ہے، علی رازق نہیں ہے. رازق خدا ہے، رب خدا ہے، معبود وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، لیکن اس نے بنایا ہے انہیں مدد کے لیے، انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں. اس لیے اور قرآن مجید میں ان کا نام صبر رکھا ہے، اور صرف یہی ایک نام تھوڑی ہے علی کا قرآن میں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں ایک جملہ یاد رکھیے گا، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے حضرت علی علیہ السلام کی ذات اگر اتنی اہم ہے تو قرآن مجید میں ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہاں نام نہیں ہے، کتنے نام ہیں علی کے قرآن میں. کہیں صراط مستقیم کہہ کے علی کو پکارا، کہیں صبر کہہ کے علی کو پکارا، کہیں صالح المؤمنین کہہ کے علی کو پکارا. ایک فہرست، کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں علی کا کسی نہ کسی طرح ذکر موجود نہ ہو. جیسے خدا کے ہزاروں نام ہیں ویسے اس بندہ خدا کے ہزاروں نام ہیں، ہزاروں نام. مگر ہاں وہ مدد کے لیے ہیں، مگر ساتھ میں نے کیا کہا، خود آپ کی ذات میں جو جوہر صبر ہے اس سے غافل نہ ہو. خود اپنی ذات میں اس جوہر ذات کو
اسے پروان چڑھائیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں صبر درکار ہے۔ اس صابر نے جس کا نام قرآن میں صبر ہے، صبر کے اوپر جتنی روشنی ڈالی ہے نا، اب موقع نہیں ہے کہ میں عرض کروں۔ خطبات نہج البلاغہ میں جو صبر کا بیان ہے، جو ختم صبر کا بیان ہے، جو عہد نامہ مالک اشتر میں صبر کا بیان ہے، لیکن صرف 2-3 فقرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت۔ مثلا آخر میں نہج البلاغہ کے آخر میں جو فقرے ہیں اس میں فرمایا کہ الصبر صبران، صبر علی ما تکرہ وصبر عما تحب۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی ان چیزوں پر صبر کرنا پڑتا ہے جو ناپسندیدہ ہیں، ناپسندیدہ حالات میں رہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ایئرپورٹ پر آپ کھڑے ہیں، بورڈنگ تو ہونی ہی ہے، بورڈنگ پاس مل چکا ہے، اب اس کے بعد ذرا سکون سے صبر سے کھڑے رہیے۔ وہ آپ کی شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے کہ لائن میں کھڑے رہیں، کیوں میں کھڑے رہیں۔ اس وقت کھلتا ہے کہ کون کتنا سویلائزڈ ہے، کون کتنا اچھا انسان ہے، کس میں مینرز اور ویلیوز کتنے ہیں، کس میں کتنا مورل ہے، کتنا اخلاق ہے، کتنی تہذیب ہے، کتنی ثقافت ہے۔ ایک مثال دی میں نے، زندگی کے ہر شعبے میں یہی بے صبری نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی شعبے میں جتنا بڑا صابر ہوگا انسان، اتنا ہی بڑا انسان ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولانا آپ حضرات، بلکہ ٹیلی ویژن پہ سوال تھا مونٹریال میں کینیڈا میں، کہ آپ حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ عمل ہے۔ آپ دیکھیے انسان نے کتنی ترقی کی، توجہ رکھیے گا، ترقی کی دہائی دینے والے جوان اور بزرگ سب، اتنی انسان نے ترقی کر لی۔ اس دور میں، اس عرب زمانے میں جب تاریخ تھا عرب، اس وقت دنیا کے پسماندہ ترین علاقے میں ایک شخص نے، ایک انسان نے 63 برس زندگی بسر کی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس انسان کی زندگی قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ آج دیکھیے کیسی بلڈنگیں بن رہی ہیں، الیکٹریسٹی ایجاد ہو چکی ہے، ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں، راکٹ جو ہیں بحر ظلمات کا سینہ چاک کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ میں سب سنتا رہا، ساری فہرست انہوں نے اپنی ڈسکوریز کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، جب پیش کرنی تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے ترقی کی 2 سمتیں ہو سکتی ہیں کم سے کم، ایک عمودی، ایک افقی، کم سے کم، ورنہ جتنے زاویے بدلتے جائیں گے کم سے کم 360 ڈگریوں سے تو واقف ہیں آپ، جتنے زاویے بدلیں گے، لیکن کم سے کم 2، افقی، عمودی، ورٹیکل، ہاریزونٹل۔ یہ جو ترقی آپ بتا رہے ہیں یہ افقی ہے، عمودی۔ انہوں نے سوال کے جواب میں سوال کہا اپنے سوال کی تشریح کیجئے، میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ 1400 برس میں انسان نے بحیثیت انسان کتنی ترقی کی؟ انسان نے بحیثیت انسان کتنی ترقی کی؟ سائنسداں کے طور پر ترقی کی، مکان کی آرائش تو انسان نے سیکھی، مکین کی تربیت میں انسان نے کتنی مہارت پیدا کی۔ ذات انسان، وہاں سے گفتگو کو جوڑ رہا ہوں، انسان بحیثیت انسان کتنا بلند ہے یہ اس کے اوصاف سے طے ہوتا ہے، اس کے تملک میں جو چیزیں ہیں ان سے طے نہیں ہوتا۔ کس انسان کے پاس کتنی کاریں ہیں اس سے نہیں طے ہوتا کتنا بڑا انسان ہے، کتنے گھر ہیں اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے۔
کتنا بڑا بزنس ہے اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کتنا سرمایہ ہے اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے. توجہ رہے جہاں تک ذہن جا رہا ہے. ہمارے نوجوان پلکوں پہ خواب سجائے رہتے ہیں بڑا بننے کا، پھر بڑا بننے کے لیے آئیڈیل معین کرتے ہیں. آج طے کر کے جائیے کہ بڑا بننے کے معنی کیا ہیں اور آپ کا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے. بڑا زمیندار بڑا آدمی نہیں ہوتا، بڑا سرمایہ دار بڑا آدمی نہیں ہوتا، بڑا مکان رکھنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی بھی شے رکھنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. بڑا آدمی بڑا علم رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا صبر رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑی جود و سخا رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے. اوصاف انسانی سے انسان کا قد بلند ہوتا ہے. اوصاف سے قد بلند ہوتا ہے. اور جب اوصاف سے قد بلند ہوگا، جب یہ معیار طے ہو گیا کہ بڑائی انسان کی بڑائی کا معیار کیا ہے، تو طے ہو جائے گا کہ ہمارا پھر نمونہ کون ہو سکتا ہے. کون سا وصف ہے جس میں انسان محمد سے آگے نکل گیا. اوصاف کی بات کرو گے تو پورا عالم بشریت ابھی گرد راہ مصطفیٰ تک بھی نہیں پہنچا. اس لیے مصطفیٰ نمونہ کامل ہے قیامت تک کے لیے. انسان بحیثیت انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ذات مصطفیٰ سے. اور اسی لیے دوسرا حوالہ جو ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد علی ہیں، صلاۃ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بھی میں کیا کروں کہ ترتیب خدا نے قائم کی، پہلے علی کا ذکر کیا محمد کا بعد میں. یعنی بتا دیا جب تک علی سے مدد نہیں لوگے محمد تک پہنچ نہیں سکتے، اور جب تک محمد سے نہ ملوگے خدا تک پہنچ نہیں سکتے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ایک اور سب مل کر بلند تر صلوات پڑھنے محمد. خدا کے اندر اوصاف ہے. ہاں صلاۃ سے مراد ذات گرامی محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی بات کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی من جملہ مصادیق صلاۃ ہے، اس لیے یہ بھی مددگار ہے. آپ کے اندر جو وصف ہے صبر کا وہ بھی مددگار ہے، اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مددگار ہے. اسی لیے یہ تہذیب ہے معصومین کی. جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا فوراً مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے. روایت ہے، اور خاص کس سے روایت ہے؟ مولائے کائنات کے بارے میں. جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا، جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، فوراً کوئی مسئلہ درپیش ہوا، علی جاتے تھے مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. گویا 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد یہ ان آیتوں کی تلاوت دعائے استمداد ہے. یعنی ان آیتوں کی تلاوت میں تاثیر ہے. ایک وظیفہ دے دیا میں نے آپ کو، باتوں باتوں میں وظیفہ دے دیا. میں گوشہ و کنار میں بیٹھ کے خانقاہ نشی تو ہوں نہیں جو خاموشی سے وظیفے دوں. میں تو ممبر سے وظیفے دے دیتا ہوں. کوئی حاجت درپیش ہو، وضو کریں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں 2 رکعت اور ان آیتوں کی تلاوت کریں اور کہیں پروردگار واسطہ ہے علی و محمد کا، میری مشکل کو حل کر دے. جب آپ نے یہ کام کیا تو گویا اس آیت پر پورا عمل ہو گیا. بس گفتگو ختم. ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی آپ کی.
آپ سمجھے مشکلات کے وقت نماز مدد کرتی ہے. یہی تو سبب ہے دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ معصومین میدان جنگ میں کیوں نماز پڑھتے تھے. احد کا میدان ہے محمد نماز پڑھ رہے ہیں. صفین کا میدان ہے علی نماز پڑھ رہے ہیں. مدائن کا کارزار ہے حسن نماز پڑھ رہے ہیں. کربلا کا قیامت خیز حاشر کا میدان ہے حسین نماز پڑھ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. جنگ بدر کے واقعات پڑھیے غور سے جا کر. 17 رمضان المبارک بدر کی تاریخ ہے. شب بدر پوری شب پیغمبر نماز پڑھتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور یہ روایت ہم تک کس سے پہنچی کہ شب بھر رسول نماز پڑھتے رہے. سب سوتے رہے رسول جاگتے رہے. یہ روایت وہی تو بیان کرے گا جو خود بھی جاگتا رہا ہو. کسی اور نے نہیں، امیر المومنین نے بیان کہا سب سو گئے، اللہ کا رسول پوری رات نمازیں پڑھتا رہا. وہ بدر کی رات تھی. کربلا میں کیا ہوا؟ پوری رات حسین نمازیں پڑھتے رہے. مگر بس فرق ہے اصحاب بدر و اصحاب کربلا میں. تاریخ کہتی ہے کہ اصحاب بدر سوتے رہے، صرف مصطفیٰ نماز پڑھتے رہے. اور تاریخ کہتی ہے کربلا میں کوئی نہ سویا، سب کے سب عبادت کرتے رہے. دشمن راوی نے کہا ہے خیام حسینی سے عبادت کی، تسبیح کی، تحلیل کی، تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں. کوئی ایک صحابی بھی سویا نہیں. کتنے اوصاف ہیں اصحاب حسین کے. اسی لیے تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے نانا رسول مختار کو ملے. کیا صحابی تھے، کیا صحابی تھے. شب بھر نمازیں پڑھتے رہے. شب بھر کی نمازیں اپنی جگہ، مگر صبح عاشور کی نماز کیا نماز تھی. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. کیا نماز تھی. صبح کی نماز جس کے لیے اذان کس نے دی؟ شبیہ پیغمبر علی اکبر نے اذان دی. حسین نے نماز پڑھی، اصحاب نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی. کیا جماعت تھی، کیا نورانی جماعت تھی. انیس ہو یا دبیر، جتنا بھی وصف کریں حق وصف ادا نہیں ہو سکتی. کیا جماعت تھی. اور پھر اس سے بھی زیادہ تابناک ظہر کربلا کی نماز، ظہر عاشورہ کی نماز. اور بس ظہر عاشورہ کی نماز کے بعد جو نماز ہے عصر عاشورہ کی نماز جو حسین نے تنہا ادا کی. کس میں طاقت ہے جو اس نماز کا وصف بیان کر سکے. کیا قیام تھا، کیا رکوع، کیا سجود، کیسے سجدہ کیا ہوگا میرے آقا نے. سینے پہ کتنے تیر تھے، پیشانی کیسے رکھی ہوگی خاک پر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا. بس میں جب جملے کہتا ہوں تو صرف رولانے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میرا دل روتا ہے تب جملے کہتا ہوں، ضبط کرتا ہوں تاکہ جملے آپ تک پہنچ سکیں. حسین کی نماز بڑی عظیم نماز ہے، مگر اس کی نماز جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق اور لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا. اور ایک دو ساعت نہیں، ایک دو روز نہیں،
کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک اس کی نمازیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تفسیر کا حق ادا نہ ہوگا جب تک سید سجاد کا تذکرہ نہ ہو جائے. زین العابدین، سید الساجدین، کیا نمازیں پڑھی ہیں، خدا کی قسم کیا نمازیں پڑھی ہیں، کیا نمازیں پڑھی ہیں. آج 28 محرم ہے، 25 محرم روز شہادت امام سجاد ہے. اب تک امام سجاد کے سوگوار ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا ماتم کر رہے ہیں. ابھی ان کا تابوت اٹھے گا. بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ اس امام کا تابوت اٹھے گا جو خود اپنے بابا کا تابوت نہیں اٹھا سکتا. اب مجھ میں پڑھنے کی سکت نہیں ہے. بس یہ اس امام کا، اور یہ صدمہ امام کو کتنا رہا میں پڑھ چکا ہوں گلستان زہرا میں. امام کے دل پر بہت سے صدمے تھے، مگر جو صدمہ سب سے کاری تھا وہ بس 2 صدمے تھے، صرف 2، اور کوئی صدمہ نہیں تھا. ایک صدمہ یہ تھا کہ امام کے رہتے ہوئے مخدرات عصمت و طہارت برہنہ سر ہو گئیں. یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا. اہل بیت اسیر ہو گئے، بیویوں کو درباروں میں جانا پڑا، بازاروں سے گزرنا پڑا، زندانوں میں رہنا پڑا. یہ صدمہ بہت بڑا تھا. اسی لیے ہمیشہ جب کوئی پوچھتا تھا کہ آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو فرماتے تھے الشام الشام الشام. مگر ایک صدمہ اور تھا جو بالکل اتنا ہی گہرا صدمہ تھا، اور وہ صدمہ وہ تھا جب کربلا سے گزر رہے تھے، جب کربلا سے اسیر ہو کر جا رہے تھے. تو ایک مرتبہ یاد ہے آپ کو، آواز دی تھی زینب نے، کیا کہہ کے آواز دی تھی؟ بیٹا اپنے کو سنبھالو. میں دیکھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. بیٹا ایسا نہ ہو نسل رسول ختم ہو جائے، امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے. بیٹا یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ پلٹ کے کیا کہا تھا سید سجاد نے؟ پھوپھی اماں آپ ہی انصاف سے کہیں، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن رہ جائے. یہ صدمہ سید سجاد کے دل پر بہت گہرا تھا. اسی لیے آخری وقت میں جب وصیتیں فرمائیں تو بہت سی وصیتیں کی، توحید سے لے کر، نبوت سے لے کر، معاد و آخرت سے لے کر بہت سی وصیتیں کی. مگر آخری وصیت کیا کی؟ جب وصیتیں ختم ہوئی آخری وصیت تھی نماز. عزیزو، اولیاء اللہ کی آخری وصیت نماز ہوتی ہے. نماز کی وصیت کی اور اس کے بعد خاموش ہوئے. پھر آنکھیں کھولی، کہا بیٹا باقر، اے بیٹا زید، اے بچوں، اے بیٹو، اب مجھے بستر سے اٹھاؤ، مجھے خاک پر لیٹا دو. بیٹوں نے کہا بابا ارے جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، زمین پر نہیں لیٹ سکتے. کہا نہیں، میرے دل کو قرار نہیں ہے، آخری لمحہ ہے، مجھے میرا بابا یاد آ رہا ہے جو کربلا کی زمین پر، ارے گرم ریت پر خاک و خون میں غلطا تھا، جس کا میں